میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں بھی عافیت سے ہوں۔ اللہ آپ کو گھر گھرانے کے ساتھ خوش رکھے، حالات سے محفوظ رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی صحبت میں لیا اور ان کی تربیت کی اور زمانے کے حساب سے ان کو تیار کیا اور زمانے میں پھیلنے کے لیے ان کو تیار کیا، تو ہر صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ عادات کو لے کر کھڑا ہوا اور ایک الگ مجاہدے کو لے کر کھڑا ہوا اور اپنی جان پہ، اپنی ضرورت پہ، اپنی خواہشات پہ دوسرے صحابہ کو ترجیح دی اور اس کا حق دوسرے صحابہ کو دیا۔ جس چیز کو انہوں نے خود کے لیے کوشش کیا، جس چیز کو انہوں نے خود پانے کی کوشش کی، جس چیز کو انہوں نے خود حاصل کرنے کی کوشش کی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اور ان کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو اس چیز کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے پہلے اپنے ساتھیوں کو ترجیح دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کا حق عطا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی اور جنگ کے ایام میں جب شام ہوا اور قیدیوں کی تلاش ہوئی اور گھائل کی تلاش ہوئی اور زخمی کی تلاش ہوئی، تو ایک صحابی اپنے بھائی کے لیے یا غالباً اپنے چچا کے لیے پانی لے کر نکلے ہیں کہ میرے چچا کا کیا حال ہے۔ جب دیکھتے ہیں، کھوجتے ہیں، مردے میں کھوجتے ہیں، شہید میں کھوجتے ہیں تو نہیں ملتے ہیں، پھر زخمی میں کھوجتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جگہ وہ پڑے ہیں، کراہ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور ہیں اسی زخمی حالت میں۔ صحابی جب وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بغل سے ایک صحابی کی آواز آتی ہے، پانی۔ تو وہ صحابی جو زخمی صحابی ہیں اور وہ صحابی جو پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے چچا کو، انہوں نے کہا پہلے بغل والے کو پلا دو۔ وہ صحابی اپنے چچا کو چھوڑ کر، زخمی چچا کو چھوڑ کر، پیاس کی شدت ہے ان کو، اس کو چھوڑ کر دوسرے ساتھی کو، دوسرے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب ان کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرے صحابی نے آواز دے دیا پانی، تو دوسرے نے کہا نہیں، پہلے ان کو پلا دو، ہمیں بعد میں پلانا۔ اور وہ صحابی تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو جیسے پانی پلانے کی کوشش کی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی، تب ہم دنیا میں پھیلے، تب دنیا نے ہماری عزت کی، تب دنیا میں ہماری شہرت ہوئی، اور تب دنیا نے ہمارا والہانہ استقبال کیا، اور تب دنیا نے اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ اسلام نے رواداری کا اعلان کیا ہے، اسلام نے محبت کا اور اخوت کا اعلان کیا ہے، اسلام نے چھوٹے اور بڑے کو مخالفت کی ہے، کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ فوقیت کو اہمیت نہیں دی ہے، عرب کو عجم پہ اور عجم کو عرب پہ فوقیت نہیں ہے۔ اسلام نے تو تقوی کی بنیاد پہ فوقیت دی ہے کہ جس کا تقوی بہتر ہوگا، جس کی طہارت بہتر ہوگی، جس کے مجاہدے بہتر ہوں گے، وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس کے لیے اس کی موت آسان ہونے والی ہے، اس کے لیے اس کی زندگی آسان ہونے والی ہے، اور آخر میں اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جانے والا ہوگا۔